میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سفید لباس میں باپ بیٹا بلیک اینڈ وائٹ بنا کر میاں صاحب جو ہیں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کبھی لیفٹ کبھی رائٹ نماز پڑھتے ہوئے، عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے، مقام سجدہ پر نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کا خوف موجود ہے کہ کوئی سامنے سے ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی سامنے سے کچھ کرنا دے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ طے ہو گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، آپ نے لوگوں کو اتنا بے وقت سمجھا ہوا ہے یہ کسی کے باپ کا ملک ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے، یہ طے ہو گیا، لیکن نہیں، ایسا لگتا ہے کسی کے باپ کا ملک ہے، شریفوں کے لیے سب کچھ طے ہو گیا ہے۔ بجلی کی بنیادی قیمت میں 4 روپے 96 پیسے، 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ الگ نیوز ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں، اور اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک تو میاں نواز شریف صاحب جو حرمین کے اس وقت مقدس مقامات پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کی ایک ویڈیو آئی ہے، عجیب سی ویڈیو ہے، اور کسی شخص کی عبادت کی ویڈیو ہو تو اس پہ ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اپنی کمنٹری کرتے ہیں، اس پہ کیا بات کرنی، لیکن میاں صاحب کی اس ویڈیو میں کچھ ایسا ہے کہ بات کرنی ہے مجھے آپ سے اس پر۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بہنوئی نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کے بعد میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیا کسی کے باپ کا ملک ہے؟ عمران خان صاحب کے بہنوئی کو خود سوچنا چاہیے، حسان نیازی کے ابو کو، کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے اس ایک سال میں 1.25 ستیہ ناز کیا ہے، اس کی بھی آج بات کریں گے۔ آج کا دن بھی ایک ریکارڈ ساز دن تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، آپ اس ویڈیو میں کالے لباس میں میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سفید لباس میں باپ بیٹا بلیک اینڈ وائٹ بنا کر ان کے صاحبزادے کالا چشمہ لگائے ہوئے آپ کو حسین نواز نظر آ رہے ہیں، دونوں عبادت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی حاضری قبول فرمائے، پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور یہ دونوں اور یہ تمام خاندان، مریم نواز شریف صاحبہ بھی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام مسائل حل کرے اور پاکستان کے ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اس ملک کی کرپشن جس نے کی ہے اس ملک میں، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے اور اس پر عذاب الہی نازل ہو، یہ لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے، آمین۔ لیکن میاں صاحب کو دیکھیے آپ، میاں صاحب نماز پڑھتے ہوئے ایک سے زائد بار میاں صاحب جو ہیں وہ قیام میں ہیں، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پھر واپس قیام کی حالت میں آئے، تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ممکنہ طور پر یا تو پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے۔ تو ہوا یہ کہ میاں صاحب جو ہیں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کبھی لیفٹ کبھی رائٹ نماز پڑھتے ہوئے، عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے، مقام سجدہ پر نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں، لیکن میاں صاحب جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، میں حیران ہوا کہ یہ کیوں ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ میاں صاحب کو ایک کچھ اس طرح کا خوف موجود ہے کہ کوئی سامنے سے ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی سامنے سے کچھ کرنا دے، تو میاں صاحب باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے کنکھیوں سے، بلکہ بعض اوقات تو انہوں نے 3 سے 4 بار دیکھا ہے، باقاعدہ دیکھا ہے، تو عجیب حیران کن تھا منظر، کیونکہ ایک ایسے شخص کو جو اتنی 3 بار کا وزیر اعظم ہے، 4تھی بار وزیر اعظم بننے کی بات ہو رہی ہے، مسلسل کیمروں کی زد میں رہتا ہے، اس شخص کو تو اور کانشیس ایفرٹ کے ساتھ بھی اس کا دماغ کہتا ہے، تو وہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں میاں صاحب اور پھر اس مقام پر، تو نگاہیں مقام سجدہ پہ مرکوز ہونی چاہیے تھی، لیکن لگتا ہے کہ میاں صاحب انیزی ہیں، اور میاں صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی کچھ کرنا دے، ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کچھ بول نہ دے، تو میاں صاحب انیزی سے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون لائے، اور اگر وہ عبادت کرنے جائیں تو کم از کم پریشان نہ ہو۔ لندن میں تو ہم نے انہیں پریشان دیکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان مقامات پر بھی پریشان ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ دوسرا، یہ جو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جیو کے ان تجزیہ کاروں کے چہروں کے ساتھ، تو آپ دیکھیے نا کہ ان میں حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، ان میں مظہر عباس صاحب ہیں، ان میں محمد سرفراز صاحبہ ہیں، ان میں شہزاد اقبال صاحب ہیں، اور میں نے خود اپنے آپ کو میں لے آیا ہوں علینا فاروق کی جگہ پر، چھوٹی بہن ہے ہماری۔ اور ہوا کیا ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ طے ہو گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے بہنوئی جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، یہ طے ہو گیا ہے۔ بندہ پوچھے کہ ایک تو آپ
تجزیہ کار ہیں، آپ کالم نگار ہیں، آپ صحافت میں آ چکے ہیں، گو کہ آپ صحافی بنیادی طور پر نہیں تھے، مگر عوامی شعور کی اتنی توہین، آپ نے لوگوں کو اتنا بے وقت سمجھا ہوا ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے، یہ طے ہو گیا ہے. چلیے مان لیا کہ آپ کے بیٹے کے ماموں وہ ان حالات میں ممکن ہے کہ بیلٹ پیپر پہ موجود نہ ہو، ان کی جماعت کا نشان بلہ بیلٹ پیپر پہ موجود نہ ہو، لیکن عوامی شعور کی اتنی توہین کہ پہلے سے طے ہو گیا ہے. اور اگر طے ہو گیا، آپ کے پاس خبر ہے کہ کچھ لوگوں نے طے کر دیا ہے، تو آپ کم از کم اس پہ سوال اٹھائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بادشاہت تھوڑی ہے کہ ایک پھر اسی خاندان کا دوسرا پھر اسی خاندان کا تیسرا، اور لوگ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، اور آپ اس کو قبول کریں گے. آپ کا کام ہے آپ اس پر اگر یہ غلط ہے تو تجزیہ دیتے ہوئے سوال کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن نہیں، ایسا لگتا ہے کسی کے باپ کا ملک ہے، شریفوں کے لیے سب کچھ طے ہو گیا ہے اور وزیر اعظم بنیں گے میاں نواز شریف صاحب. جیسے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پہلی بار نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کے لیے سب ایک پیج پر ہیں، تو سب طے ہو گیا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے کس طرح سے سوا ستیہ ناز کیا ہے. یہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کیا کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. ہوا کیا ہے، آج کی جو خبریں ہیں ان کو دیکھیے، ان نمبرز کو، اور جو شہباز شریف صاحب نے اس عرصے میں کر ڈالا ہے اس کو دیکھیے، تو اس سوا ستیہ ناز کی کہانی آپ کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے. آج کیا ہوا ہے یہ دیکھیے، آپ کے بجلی کی بنیادی قیمت میں 4.96 روپے 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے. اب اوسطاً فی یونٹ 50 روپے بننے جا رہا ہے جو میرے آپ کے بل پر آئے گا. چینی ملک کی تاریخ میں پہلی بار 150 روپے فی کلو کراس کر گئی ہے. یہ کارنامہ اسے کہتے ہیں شہباز اسپیڈ. آٹا فائن یہ 150 روپے کلو ہو چکا ہے. ڈالر آج کی تاریخ میں جو الحمدللہ بار بار مختلف چیزوں پر اسحاق ڈار صاحب لکھ رہے ہیں، اور ڈالر نیچے آ سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ جو امپورٹ پر سے پابندی اٹھائی گئی ہے، جب ڈالر کی ڈیمانڈ آئے گی تو پھر ڈالر اوپر بھی جائے گا. تو ڈالر 1 روپے 13 پیسے مہنگا. اور یہ ڈالر پہ کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں یہ لوگ 180 کے ڈالر پہ آئے تھے، اب 277 کا 276 کا ڈالر. یہ کیسے اس کو کارنامہ کہہ سکتے ہیں؟ اور اسٹاک مارکیٹ آج جو اسحاق ڈار صاحب نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹ 198 پوائنٹس ڈاؤن گئی ہے، یہ ان کا آج کا کارنامہ ہے. اور آپ گزشتہ کچھ عرصے کے کارنامے اس حکومت کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ 150 روپے کے پیٹرول پر آئے تھے. 138 کے پیٹرول پر یہ لوگ کہتے تھے کہ کون خریدے گا 138 روپے فی لیٹر پیٹرول. اور اب پیٹرول کہاں پر ہے؟ عالمی منڈی میں قیمتیں کہاں پر ہیں اور پیٹرول کہاں پر ہے؟ بجلی کی قیمت کہاں پر ہے؟ گیس کی قیمت کہاں پر ہے؟ فراہمی کی صورتحال کیا ہے؟ ایک عام آدمی اس وقت کس حال میں ہے؟ اور اب آواز بھی نہیں اٹھائی جا سکتی. آواز اٹھائے گا تو مار مار کے اس کی پیٹھ سرخ کر دیں گے. شہباز شریف صاحب کل کہہ رہے تھے ہم معاشرتی آزادیوں کے لیے آئے ہیں. یہ جو اساتذہ کے ساتھ پشاور میں ہوا، کراچی میں ہوا، لاہور میں ہوا، ایسا لگتا ہے کہ اساتذہ نہیں تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، مار مار کے دمبا بنا دیا ان لوگوں نے، اور اب اس کے ساتھ یہ رویہ انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے آج کی. اس تمام صورتحال کا ایک خلاصہ مجھے آپ کے سامنے ضرور رکھنا تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.